السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رجب کے مہینے میں آپ نے ایک رات جس طریقے سے میں بتانے والا ہوں، اس عمل کو کر اگر آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں یا بیوی اس عمل کو کر کے اپنے شوہر کے ساتھ جمع کرے تو انشاءاللہ تعالی ایک رات کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقدر میں، آپ کی نصیب میں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے گا، جس کے لیے آپ نے کافی دنوں سے بہت زیادہ دوائیاں استعمال کی، بہت زیادہ ادھر ادھر آپ گئے، بہت سارے آپ نے تعویذات اپنے گلوں میں لٹکائے، بہت ساری دوائیاں آپ نے کھائیں، مگر کہیں سے کوئی بھی آپ کو آرام نہ ملا، کوئی بھی بینیفٹ آپ کو نہیں ملا۔ تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو ادھر ادھر جا کر اپنے چپل گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آج آپ کے لیے اس بابرکت مہینے میں ایک رات کا ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں۔ اگر آپ نے ایک رات میں یہ عمل کر لیا اور جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر یقین جانیں آپ نے اس طریقے سے یہ عمل کر لیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو اولاد صالح عطا ہوگی، اور وہ بھی بیٹا عطا ہوگا۔ اس عمل کی یہ برکت، یہ خاصیت ہے کہ جو بھی خلوص اور محبت کے ساتھ کیا کرتا ہے، پروردگار اس کو بیٹے جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا کرتا ہے۔ تو آپ نے اگر بہت سارے وظیفے کر لیے، آپ نے بہت ساری دوائیاں استعمال کر لیں، آپ نے بہت سارے تعویذات اپنے گلے میں لٹکا لیے، تو اب آپ کو کوئی بھی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں کسی بھی رات میں آپ یہ عمل کر لیں، جیسا کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ عمل سے پہلے آپ نے رات سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور رات کو پھر کس طریقے سے آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ سونا ہے، یہ ساری باتیں ہم تھوڑی سے چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور آپ سے بہت پیار کے ساتھ ہماری التماس، بڑی پیار کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ مہمان بن کے تشریف لائے ہیں تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ نورانی وظائف پر ہم روزانہ آپ کے لیے کتابوں کے حوالوں سے وظیفے لے کر کے آیا کرتے ہیں، جنہیں کہ آپ لوگ کرتے ہیں، بہت لوگوں کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ کمنٹ میں آ کے جب ہم سے وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے آپ سے بتایا ہوا یہ عمل کیا تھا، اللہ نے ہمیں حاملہ کر دیا، اللہ نے ہمیں حمل سے کر دیا ہے، اور جو ہے ہماری پریشانیاں، ہماری جو الجھنیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی ہیں، تو بہت زیادہ دل کو خوشی بھی ملتی ہے۔ تو اسی لیے آپ تمامی حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ محنت کر کے اچھی اچھی باتیں تلاش کر کے، اچھے اچھے وظائف تلاش کر کے آپ لوگوں تک لاتے رہیں۔ دوستو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل آپ نے رجب کے مہینے میں کرنا ہے۔ کسی وجہ سے اگر آپ رجب کے مہینے میں ہماری بات نہ سن پائیں تو پھر بعد میں اس عمل کو اگر آپ کو کرنا ہوگا تو پھر جمعرات کی رات کو کرنا ہوگا، یعنی جمعرات جس دن ہو اس دن جو رات آنے والی ہے اس رات کو یہ آپ نے عمل کرنا ہوگا، جمعرات کی شام کو۔ باقی رجب کے مہینے میں آپ کو ہر رات میں اجازت ہے، آپ کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں، وہ چاہے منگل کی رات ہو، بدھ کی رات ہو، جمعرات کی رات ہو، جمعے کی رات ہو، سنیچر کی، اتوار کی، پیر کی، ساتوں دنوں میں کسی بھی رات میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں رجب کے مہینے میں۔ رجب کے علاوہ جمعرات کی رات آپ یہ عمل تلاش کریں، یعنی جمعے کی رات ہوگی وہ جمعرات کی شام والی رات۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا یہ کام بھی کرنا ہے کہ آپ نے 10 20 50 100 روپے اپنے بطور حیثیت، اگر آپ کی 2 روپے کی ہو، 5 روپے کی ہو، 1000 کی ہو، آپ کی جو حیثیت ہو اس کے حساب سے آپ صدقہ کسی غریب کو یا تو اسی وقت پیش کر دیں، یا کوئی غریب نہیں ہو تو آپ اس کو نکال کر کے رکھ دیں، وقت آنے پر یا اس کے ملنے پر یہ آپ اسے پیش کر سکتے ہیں۔ صدقہ آپ اپنی رشتہ داری میں بھی پیش کر سکتے ہیں، کوئی آپ کی رشتہ داری میں کوئی غریب ہے تو آپ اپنے رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے پڑوس میں کوئی ہے تو آپ پڑوسی کو دے دیں، اور اجنبی کوئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ اس لائق ہے تو آپ اسے بھی دے سکتے ہیں، مگر بہتر رہے گا کوئی پڑوسی ہو، سب سے پہلے رشتہ دار ہوں جنہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں تو ان تک یہ پہنچا دیں تو آپ کے لیے اور زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے اپنی حیثیت کے حساب سے صدقہ دینا ہے، اگر آپ کی 2 کی ہے، 5 کی ہے، 100 کی ہے، 10 کی ہے، جو حیثیت ہو وہ دیں۔ ایسے نہیں کہ ہمارے پاس ہے تو خرچے کے لیے تو ہے نہیں اور ہمیں صدقہ 100 کا ہی نوٹ دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔
آپ کے پاس جو اس وقت میں میسر ہوں آپ وہی صدقے کے نام پر دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو، پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ آپ کی اس پریشانی کو بھی ختم کرے گا۔ اس کے بعد میں آپ نے کسی بھی رات میں یہ عمل کرنا ہوگا، چاہے تو نماز مغرب کے بعد کر لیں، چاہے نماز عشاء کے بعد کر لیں۔ یہ عمل آپ کو ایک میٹھی چیز پر کرنا ہوگا۔ اب وہ میٹھی چیز آپ جانیں کیا لائیں گے، وہ چاہے گڑ لے لیں، وہ چاہے بتاشا لے لیں، وہ چاہے برفی لے لیں، وہ چاہے لڈو لے لیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے جو لیں، مگر وہ میٹھی چیز ہونی چاہیے اور اتنی مقدار میں ہونا چاہیے کہ دونوں میاں بیوی اس میں سے آدھی آدھی تھوڑی تھوڑی تناول بھی فرما لیں، مطلب اتنی کم نہ ہو کہ دو جگہ نہ تقسیم کی جائے، اس لیے تھوڑی سی زیادہ لیں تاکہ دو جگہ بٹ جائے، دو جگہ تقسیم ہو جائے اور پھر بھی آپ اس کو تھوڑا تھوڑا تناول فرما لیں۔ آپ نے ایک میٹھی چیز لے لینی ہے۔ عمل جو کرنا ہے یہ چاہے شوہر کر لے یا بیوی کر لے، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، دونوں کی مرضی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی کر لے۔ ان میں سے کرنا کیا ہے، آپ نے نماز مغرب بات کر رہے ہیں، نماز عشاء کے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے پاک صاحب تو پہلے سے ہوں گے دونوں، آپ نے وضو کیا ہوگا، وضو کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہوگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اگر کسی سے آپ نے بات کرنا ہو، کچھ کہنا ہو تو ابھی کہہ دیں، عمل کے درمیان میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ آپ نے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا۔ درود ابراہیمی یاد نہیں ہو تو کوئی بھی آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تلاوت کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کی تلاوت کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو آپ نے اس کے بعد میں 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ یا حیو یا قیوم 1 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 2 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 4 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 5 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 6 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 7 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 8 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 9 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 10 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ پڑھتے جائیں۔ اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 1000 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنے کے بعد میں اس کے بعد میں آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر، اس سورہ کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آخر میں پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اگر درود ابراہیمی پڑھی تھی شروع میں تو آخر میں بھی وہی پڑھیں، کوئی اور پڑھی تھی تو آخر میں بھی وہی والی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے سامنے جو مٹھائی رکھی ہے وہ چاہے جو بھی ہو، اس مٹھائی پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، پھونک لگانی ہے زور سے، مطلب اس طریقے سے کہ اپنے منہ کی جو بھاپ ہے، جو ہوا ہے، وہ اس مٹھائی سے جا کر کے ٹچ ہو جائے، لگ جائے۔ آپ نے اس طریقے سے 3 مرتبہ اس مٹھائی پر دم کر دینا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جائز مقصد کے لیے خوب گر گرا کر کے رو رو کر کے اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کیا ہے تو جب سونے کا وقت ہو، یعنی یہ مٹھائی آپ نے اس وقت میں کھانی ہے کہ اس کے بعد میں پھر آپ کو کوئی چیز کھانا نہیں ہے۔ آپ نے مٹھائی کو نماز عشاء کے فوراً بعد، پہلے آپ نے کھانا کھا لیا ہوگا، پانی پی لیا ہوگا، نماز عشاء کے فوراً بعد آپ نے اس مٹھائی کو تناول فرما لینا ہے۔ آدھا خود نے، آدھا شوہر نے پڑھا ہے تو آدھا خود نے، آدھا بیوی کو وہ کھلائے، مطلب دونوں کو آدھا آدھا تناول فرما لینا ہے۔ تناول فرمانے کے بعد میں کم از کم مٹھائی کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد میں دونوں کو وظیفہ جوزیت ادا کرنا ہے۔ کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد یا پھر اس سے اور زیادہ دیر کے بعد، کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد آپ نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات آپ کے لیے بڑی بابرکت والی رات رہے گی۔ اس رات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کیونکہ آپ نے جو عمل کیا ہے نا، اس عمل کی برکت سے بہت
ایسے جوڑے ہیں جن کو ماں اور باپ بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو بھی اس عمل کی برکت سے اسی رات میں ماں اور باپ بننے کا مولا شرف حاصل عطا فرمائے۔ دوستو ساتھیوں، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا۔ ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہو تو اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ کسی اور کو اس ویڈیو کی ضرورت ہو تو اس تک بھی ویڈیو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ چلتے ہیں ساتھیوں، پھر ملیں گے ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔